السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ ابھی آپ نے سورہ لقمان لاسٹ ویک ختم کیے۔ سورہ لقمان میں پیرنٹنگ کے بہت اہم اصول ہیں جو کہ دیے گئے ہیں۔ جو لوگ میرڈ ہیں وہ تو ویسے ہی دکھ میں رہتے ہیں، لیکن جو ان میرڈ ہیں وہ بھی دکھ میں ہی رہتے ہیں۔ میرڈ لوگوں کا دکھ یہ ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، اور ان میرڈ لوگوں کا دکھ یہ ہے کہ اماں ابا کیوں ہر وقت پریشر ڈالتے ہیں۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں سورہ لقمان کا۔ جو اصول دیے گئے ہیں بیسیکلی ہم نے اپنی زندگی میں ان کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ سورہ لقمان میں جو میسیجز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی انٹینسٹی کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے، ہم بہت سارے چیلنجز میں ہی گھرے رہیں گے۔ اگر ہم تھوڑی سی چیک لسٹ بنا لیں کہ خاص طور پہ جو فوکس ہے، ویسے تو پوری صورت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ہم بہت ٹائم لگا سکتے ہیں، ایک ایک آیت پہ ہم کافی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، لیکن خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیت اولاد کے لیے اسباق ہیں وہ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک جا رہے ہیں۔ جو پہلا بہت امپورٹنٹ لیسن یہاں پر دیا جا رہا ہے ہمیں، آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ سب سے پہلی بات کی گئی ہے، اور ہم نے عطا فرمائی لقمان کو حکمت۔ پہلا پیرنٹنگ لیسن کیا ہے؟ حکمت کا ہونا۔ اس وقت ینگسٹرز کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی، یہی تو مسئلہ ہے، میرے امی ابو میں بالکل حکمت نہیں ہے، اتنی دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بات صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کانسیپٹ جب وہ مجھے دیتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، بڑا دل توڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی شادی ہوگی اور جب آپ کہیں گے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو تحفے میں آپ کو حکمت مل جائے گی؟ جی نہیں، یہ آپ کی ساری زندگی پر محیط ہوتی ہے۔ آپ ہر ایج میں ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں، اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں، اسے حکمت آتی ہے۔ اور حکمت کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو کریکٹ نالج چاہیے۔ آپ نے جب کوئی علم حاصل کیا تو اس پہ آپ کو خود کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اور خود وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اور پھر جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں رائٹ مومنٹ ہونا چاہیے، رائٹ بات ہونی چاہیے، یعنی صحیح موقع پہ صحیح بات بولی چاہیے۔ کئی دفعہ بات صحیح ہوتی ہے، موقع نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ موقع صحیح ہوتا ہے، بات غلط ہوتی ہے۔ تو ہم سب اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا میرے اندر حکمت موجود ہے، کیونکہ جو لوگ میرڈ ہیں، جن کی اولاد ہے، ان کو بھی اپنے آپ کو بار بار اسیس کرنا چاہیے کہ یہ تو نہیں کہ جیسے ہی بچہ نوالا منہ میں ڈالتا ہے تو میں اس کو کوئی نہ کوئی درس دینے بیٹھ جاتی ہوں، جیسے ہی نماز نہیں پڑھتا تو پھر میں اس کو وہ باتیں سناتی ہوں، بس میں نے اس کو پکا دکھا دیا کہ تم جہنمی ہو، تم کافر ہو، اس حدیث کے مطابق، اس آیت کے مطابق، یا یہ کہ میں نے اس کے مسئلے سمجھے کہ اس کی لائف میں کیا کیا کرائسس ہیں، اور ان کرائسس کو سمجھتے ہوئے میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے نا۔ اور جو لوگ ابھی میرڈ نہیں ہیں، ان کو بھی سے اپنے ڈیسیژنز میں یہ بات لانی چاہیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ گھر والے ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی ایکسپرٹ ہمیں بات بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں آئی نو بٹ کرنا نہیں ہے۔ پوچھو کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بس۔ تو میں کہتی ہوں ٹرک لے آئیں،
اور کام کریں. خالی بس سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور اگر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہر بات پتہ ہے لیکن آپ کرتے نہیں ہیں تو پھر کرنا شروع کریں, کیونکہ حکمت نہیں آئے گی. تو زندگی میں کسی کو کسی سچویشن میں لیڈ کرنے کے لیے, پیرنٹنگ از اباؤٹ لیڈنگ. آپ کسی کو گائیڈ کریں, کسی کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ کے اندر حکمت نہیں ہے. یہ پہلا سبق ہے. کسی کو بھی کچھ سکھانے کے لیے حکمت چاہیے. اب ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سوچا کریں کہ جو کچھ بھی میں پڑھتی ہوں ایک تو ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم اکثر ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کاش میرا فلاں فیملی ممبر بھی یہ کورس میں آ جائے, یہ والی آیات سن لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں چلو میں خود گھر جا کے تھوڑا سا بتاؤں گی. تو وہ ہم اس سے بتاتے کیسے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, اس میں حکمت ہوتی ہے کیا؟ جب ہم گھر جا کر اس سے بات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھا اور بتائیں. کیا کہتا ہے؟ پلیز اپنے درس کو اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے اندر حکمت نہیں ہے. حکمت نہیں ہے تو ہم کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے, نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو, نہ اپنے لیے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. تو سورہ لقمان میں یہ ایک ہمیں بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ انشکر للہ, شکر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. شکر گزاری کا رویہ آنا چاہیے, گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی کی نعمتوں کا اعتراف کر سکیں, نعمت کو بھی انجوائے کریں اور نعمت دینے والے کی بڑائی کو سمجھ سکیں. اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی, جو آپ کو دیا آپ اس کو ایک نالج کر سکیں. ہم کئی دفعہ یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں, مثلاً اولاد ماں باپ کو کیا کہتی ہے؟ اگر ہم ماں باپ کہیں دیکھو بیٹا ہم تمہاری وجہ سے کتنی مشکل میں ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تمہیں پڑھاتے ہیں, اور تمہارا حال دیکھ لو, یونیورسٹی جا کے تم نے ویپنگ شروع کر دی, اور تم نے یہ سارا دن سوشل میڈیا پہ لگا دیا, اور بس تمہیں فیشن کی پڑی رہتی ہے اور تمہیں کوئی اور کام نہیں نظر آتا. اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹس مائی لائف. اور ساتھ کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا تھا مجھے پیدا کریں, اب پیدا کیا ہے تو اٹس یور رسپانسبلٹی, آپ کی ذمہ داری ہے, پورا کریں, میرے خرچے پورے کریں. پھر پیدا نہ کرتے. اور پھر ہم اپنے لیے یہی فیصلے کرتے ہیں میں نے تو بچے پیدا ہی نہیں کرنے, میں نے تو یہ جھنجٹ پالنا ہی نہیں ہے. تو شکر گزاری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر اس رویے سے انسان کو دور رکھتی ہے. شکر گزاری ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے ایگوئسٹک انا پسندی والے کام نہیں کرنے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بہت جھکا کے رکھنا ہے, ہمارے اندر بہت تواضع ہونی چاہیے. ہم اللہ کا بندہ بن کے رہیں, اللہ تعالیٰ جو اپرچونٹی دیتا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو پورا استعمال کریں. مثلا آپ قرآن پڑھنے یہاں آتے ہیں اور پھر جا کے کہ توبہ بیٹھ کے کمر دکھ گئی, اور آپ کو وہ خیر ہی نہ نظر آئے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں ماسکنگ. کوئی اگر ہمیں کہے کہ تمہاری زندگی میں بڑی خیر ہے, ہم کہتے ہیں کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ٹریجر ہنٹ بھی نہیں کھیلتے. ٹریجر ہنٹ کھیلتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے اس خیر کو, اور جب اس کو کہیں سے ملتی ہے بڑا خوش ہو کے سب کو دکھاتا ہے یہ خیر مل گئی. ہم تو تاریکی میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں صبح اٹھتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے, بس مہنگائی, مشکلات, کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں زندگی میں. قرآن پڑھ کے بھی کہتے ہیں میں بڑی فرسٹریٹڈ ہوں, میرے فلاں رشتہ دار یہ نہیں کر رہے, فلاں شخص یہ نہیں کر رہا. تو ہمارے گھر میں نا ہمارے بچوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم خود بہت فرسٹریٹڈ ہیں, ہمارے اپنے اندر شکر گزاری نہیں ہے. اور جب بچوں کو یہ نظر آئے گا کہ والدین میں شکر گزاری نہیں, اور اگر ان کو شکر گزاری کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے وہ اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے, تو والدین کا کام یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک ان باتوں کو ہائی لائٹ کر کر کے دکھائیں کہ میں کس کے لیے کس کام پہ اللہ کے لیے شکر گزار ہوں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ سے ہو,
اگر آپ کے دل کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزاری ہے، آپ کی پوری باڈی ریفلیکٹ کرے گی. جیسے کچھ لوگ اب نہیں کسی کو کہنا چاہ رہے نا کہ میں دکھی ہوں، پر بڑا دل کڑتا ہے اپنے دکھوں پہ، اور کوئی پوچھے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور شکل پہ آوازاری کہ دوسرے کو بھی پتہ چل جائے. اور آپ دیکھیں سب سے بڑی ناشکری ہوتی ہے والدین کے لیے جب ہم اولاد سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بینگ ڈاکٹر میں یہ دیکھتی ہوں، جو بھی ماں اپنے بچے کو میرے پاس چیک کرانے لاتی ہے، اس کا پتہ ہے جملہ کیا ہوتا ہے؟ ساری رات اس نے تنگ کیا. تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا بچے نے منصوبہ بنایا تھا، 1 سال کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ آج میں اپنی امی سے بدلہ کیسے لوں. بدلہ لینے کا بہت شاندار طریقہ یہ ہے کہ میں بخار چڑھاتا ہوں، الٹیاں کرتا ہوں، کھانسی لے کر آتا ہوں، تاکہ میری امی سو نہ سکیں، پھر امی اور ابو کی لڑائی ہو جائے، اور پھر میری دادی جب پوچھیں ہائے ہائے اس کو کیا ہوا ہے، کیا کھلا دیا تھا، کپڑے نہیں پہنائے تھے، ان میں خوب جنگ ہو، اور صبح ان کے پیسے بھی خرچ ہوں، مجھے ان کو لے کر ہسپتال جانا پڑے. ایسے نہیں ہوتا نا. تو ہمیں بچے سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں کنسرنڈ ہوں، میں پریشان ہوں کہ میرا بچہ، اس کو بخار ہے اور میں اس کو چیک کرانا چاہتی ہوں. جی اس نے تو تنگ کیا ہوا ہے، پڑھائی نہیں کرتا، عذاب کی ہوئی ہے ہماری زندگی. بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے میری پرابلم ہی نہیں ہے، میں تو آن لائن گیمنگ کر رہا ہوں، زندگی انجوائے کر رہا ہوں، اماں ابا نے ساری ذمہ داری لے لی ہے. یعنی یہ عذاب تو مجھے محسوس ہونا چاہیے نا. اگر ایک بچہ حرام ریلیشن شپ میں ہے، ڈرگز کر رہا ہے، سارا دن گیمز کھیلتا ہے، سست ہے، پڑھائی نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی عذاب ہونی چاہیے. اس کی زندگی تو گل و گلزار ہے. وہ پیزا کھا رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، ہائی سکور کر رہا ہے، نشے میں دھوتے ہیں، کسی کو آئی لو یو کہہ رہے ہیں، اور اماں ابا بیچارے بے ہوش ہو رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری میں ہمارے رویے درست ہونے چاہیے. میرا مسئلہ کتنا ہے؟ 49% ایز پیرنٹ. تمہارا مسئلہ کتنا ہے؟ 51%. میری پریشانی کتنی ہونی چاہیے؟ 49%. تمہاری پریشانی کتنی ہونی چاہیے؟ 51%. کچھ ایسا کام کرنا ہے پیار سے کہ اس بچے کو پریشانی محسوس ہو، ہم سے 1 درجہ زیادہ وہ غلط کام کرنے پہ پریشان ہو. اور یہ تبھی آتا ہے جب ہمارے اندر ٹھہراؤ ہو، کیونکہ شکر گزاری انسان کو بہت ٹھہراؤ دیتی ہے. انسان بہت زیادہ اپنے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے پاس. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. میں تو بچے میرے جب جیسے تھے نا 6, 7, 8 گریڈ میں، اور کبھی وہ کہتے تھے نا یہ کیا ہم نے نہیں کھانا، میں کہتی تھی اوہو پرابلم ہو گئی. کیا پرابلم ہوئی اماں؟ پرابلم یہ ہو گئی کیونکہ آپ نے ناشکری کر دی. تو اب تو اگر آپ کا پیزا کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے نا، میرے پاس پیسے بھی ہیں نا کہ میں آپ کو پیزا کھلاؤں، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اب تو مل ہی نہیں سکتا. جو ناشکری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ریسورسز روک لیتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر دال سبزی بھی بنی ہے کھا لو. اماں اتنی خوش ہو جائیں گی کہ شام کو کہیں گی ہائے میرے بچے نے دال کھا لی، سبزی کھا لی، چلو پیزا منگوا دیتی ہوں، یا چلو کل کوئی اچھی چیز بنا دیتی ہوں. اور یہ میں نہیں کر رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو حرکت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو جب جوان تھے سب کچھ کھاتے تھے، ہم تو سارے کام کرتے تھے. اور بچے کہتے ہیں بھئی میری کیا پرابلم ہے، مجھے کیوں بتا رہے ہیں، آپ سب کچھ کھاتے تھے.
سو اگین سائیکل وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ جوان ہیں تو آپ کتنے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. کیونکہ جب ون فائن ڈے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آپ پیرنٹ ہیں تو ایک دم سے شکر گزاری نہیں آتی. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے. مجھے اگر کوئی کنسلٹ بھی کرتا ہے اپنے کسی چیلنج کے لیے، کیونکہ پیرنٹس بہت سے مجھ سے بات کرتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں، بلکہ ان سے پوچھتی ہوں. پہلا سوال جو میں ان سے پوچھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے کتنے شکر گزار تھے؟ شادی سے پہلے آپ کا کتنا غصہ تھا؟ شادی سے پہلے آپ کی کیسی روٹینز تھی؟ اور اکثر لوگ بیکاری کا شکار ہوتے ہیں شادی سے پہلے. تو ایک دم آپ کوئی سپر ہیرو، سپر پیرنٹ نہیں بن جاتے. اس کو آپ کو پھر ٹھیک کرنا پڑتا ہے. آگے کیا کہا گیا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ شکر اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہمارا شکر ادا کرنا والدین ہونے کے ناطے ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے اندر سکون آئے گا. ہمیں اپنے بچے کی صرف خرابیاں نہیں نظر آئیں گی، ہمیں اپنے بچے کی خیر بھی نظر آئے گی. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص خیر اور شر کا مجموعہ ہے. ہمارے اندر اچھائیاں بھی ہیں، اسٹرینتھ بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ویکنس بھی ہیں. اور جس چیز کو چمکایا جائے گا، جس مسل کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، وہی بڑا ہو جائے گا. اگر ہم کسی اسٹرینتھ کو چمکائیں گے، اس کو اجاگر کریں گے، تو وہ انسان اس پہ اور کام کرے گا. اگر ہم بار بار اس کو اس کی خرابی دکھاتے جائیں گے تو وہ نہیں ٹھیک کر پائے گا. اور یہی کام ہمیں اپنے لیے بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں اس مسئلے میں ہسبینڈ وائف الجھ جاتے ہیں جب بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا قصور، کہتے ہیں تمہارا قصور. بیوی کہتی ہے شوہر کو کہ آپ وقت نہیں دیتے، دیکھ لیے اس لیے بچے خراب ہو رہے ہیں. اور شوہر کہتے ہیں کہ تم سارا دن گھر ہوتی ہو، تم کرتی کیا ہو؟ اس میں بھی ناشکری آ گئی. وہ ایک دوسرے کو ایک نالج ہی نہیں کر پا رہے، اور اس سے مسائل جو ہیں وہ گھروں میں بڑھ رہے ہیں. پھر اگلی آیت کو اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 13، اس میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، ان کو نصیحت کر رہا تھا. واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں جا کر بیٹھ جائے. یعنی ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی آپ سے بات کرتا ہو اور سنی انسنی آپ کر دیتے ہو، لیکن کبھی کسی نے وہی بات کی اور ایسے کی کہ آپ ہکا بکا رہ گئے. آپ نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور یہ تو مجھے کرنا ہے. اس بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نہیں میں نے چھوڑنا. تو یہاں سے جو لقمان کا رویہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے. وہ لیکچر نہیں دیتے تھے، وہ تانے نہیں مارتے تھے، وہ اپنی فرسٹریشن نہیں بچوں پہ اتار رہے تھے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ اس کو واز کر رہے تھے. یعظہ، اپنے بیٹے کو ایسے طریقے سے بات اس کے اپنے بیٹے کو کنوے کر رہے تھے اس کے دل میں اتر جائے. اب آپ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کو بچے کا مزاج بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی پیرنٹ کہے کہ مجھے اپنے بچے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کچھ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بچے کے پرابلمز کو سمجھ نہیں پا رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے مسائل کو ایز اے پیرنٹ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے بچے کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ میرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے، اس کی کیا ویکنیس ہے. اب مقابلہ نہیں کرنا. مقابلہ کرنے سے واز نہیں ہوگا. بیٹا دیکھو بہن پڑھ رہی ہے نا، تم بھی پڑھ لو. بیٹا دیکھو بھائی دیکھو کتنے اچھے کام کر رہا ہے نا، تو تم بھی نکمی نہ بنو نا، تم بھی یہ چیز سیکھ لو. کزن کو دیکھو، فلاں رشتہ دار کو دیکھو. جیسے بچے بات بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فرینڈس کتنے لکی ہیں، ان کو اتنے اچھے پیرنٹس ملے. اسی طرح اماں باپ بھی بار بار یاد دلاتے ہیں میری قسمت خراب، میرا وہ بچہ ہوتا، میرا وہ بچہ ہوتا. لوگوں کے بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بچے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کون سے اماں ابا ہیں جو بچوں کی ساری باتیں مانتے ہیں. مجھے تو نہیں کہیں نظر آئے. مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ جب لگتا ہے کہ ساری باتیں مان رہے ہیں.
سو دا پوائنٹ از کہ آپ کو اپنے اندر وہ اسٹیبلٹی لانی ہوتی ہے، اپنے مسائل کو سائڈ پہ رکھ کے وہ طریقے سوچنے ہوتے ہیں، 2 دن پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے سے بات کیسے کرنی ہے. ایسے بولوں نہیں، اس کو غصہ آ جائے گا. کھانے کے ٹائم پہ بات کروں نہیں، کھانے کے ٹائم پہ بات کی تو پھر اس نے کھانا چھوڑ دینا ہے. اچھا جی، آج میرا بچہ نا دوستوں کو ملنے گیا ہے اور مجھے سخت غصہ آیا ہوا ہے کیونکہ جو دوست اس کا لینے آیا تھا یا جس حلیے میں یہ بچہ یا بچی گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یا میں نے اس کو کہا تھا اس ٹائم پہ آ جانا، یہ 1.5-2 گھنٹے لیٹ آیا ہے یا آئی ہے، اور میں نے ان کو اس کام سے منع کیا تھا. آتے ساتھ ہی اگر ہم بیٹھ کے بات شروع کریں گے کیا ہوگا؟ وہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا انجوائے کر کے آیا ہے اور دوستوں نے کیا کہا ہے، تم سے اچھا تو میری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں، تمہارا اور میرا تو جو ساتھ ہے بڑا ہی اچھا ہے. سارا جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں بچے کہتے ہوتے ہیں چل ٹائم کر کے آیا ہے وہ بچہ. اور آتے ساتھ ہی ہم نے کہا بات سنو، یہ تمہارے دوست کا حلیہ کیا تھا، بات سنو، یہ گھر آنے کا ٹائم ہے. اچھا اب بہت انجوائے کر لیا، کل سے پڑھائی شروع. یہ بات آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، باتوں میں بھی کر سکتے ہیں. کچھ باتیں 4 دن بعد کر سکتے ہیں. آپ نے ضرور ایسی کھیر کھلانی ہے جس کے اندر نمک ڈلا ہوا ہے کہ اس کے منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے. واز بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے موقع کی مناسبت سے بات کرنی ہے. چھوڑنا نہیں ہے کسی مسئلے کو، اپنے پاس ڈاکیومنٹ کر کے رکھنا ہے، لیکن اتنی امپیکٹفل بات کرنی ہے کہ وہ بچہ سننے کے لیے تیار ہو. اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، یا بنیا، بات کرنے کا انداز دیکھیں. اچھا آج کل یہ بھی بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. امی آ کے کہتی ہیں بیٹا یہ کام کر لو، یار اماں یار ابا یہ نہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیسی لینگویج ہے، فضول واہیات قسم کی. اور اما ابا کہتے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ، ہمارا ریلیشن شپ بہت مزے کا ہے، انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی کو. نہیں، عزت احترام. ہم اپنے بچوں کو عزت سے بلائیں گے تو وہ بچے ریٹرن کریں گے. یا بنیا، اے میرے بیٹے. پیار سے بچوں سے بات کرنا. اس وقت ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں جس میں مجھے بہت سی فیملیز میں نظر آتا ہے کہ ماں باپ کو بچوں سے پیار ہی نہیں کرنا آتا، ماں باپ بچوں سے اچھی طرح بات ہی نہیں کرتے. ان کو دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بچوں کی ذمہ داری کو سنبھال نہیں پاتے. تو بجائے اس کے کہ وہ سیکھیں کہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، وہ سارا غصہ بچوں پہ اتار رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور ان کے بچے ہیں کہ جوانی کے مراحل میں آ کر ذہنی مریض بن رہے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا، پریشان ہیں، سوسائڈل ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اماں ابا کے ساتھ احسان کے رویے کے ساتھ رہو. وہ کہتے ہیں اماں ابا کھانے کو دوڑتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، آپس میں بھی اتنا لڑتے ہیں اور ہم سے اس طرح بات کرتے ہیں نفرت بھرے رویے سے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جائیں. دنیا میں بڑے عزت دار ہیں، باہر سے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ کیا خاندان ہے آپ کا، ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں. تو یا بنیا، آپس کی گفتگو بہت عزت اور احترام کے دائرے میں، اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم. ہم کیا کرتے ہیں، پیدا ہوتا ہے نا بچہ، اس کی شادی نا میں اپنے بھائی کے گھر بہن کے گھر، چلو جی اماں ابا کی پہلی لڑائی شروع ہوگی، میری بہن کے گھر میرے بھائی کے گھر. دوسرا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرے بچے کو میں نے بہت پڑھانا ہے. اچھا ابا کہتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. پھر بیٹی کو بیٹی رہنے دینا اور بیٹے کو بیٹا. کیوں بیٹی ہونا کوئی کمپلیکس کی بات ہے کہ آپ کو اس کو بیٹا ہی کہنا ہے؟ تم میرے بیٹوں کی طرح، آپ کے نہیں تم بیٹی ہی ہو اور بیٹی اچھی لگتی ہو مجھے. ہم ساری ٹرمینالوجی کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے فوکس میں ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو شرک سے بچانا ہے.
کیونکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہماری بہت سی پریکٹسز ایسے ہو جاتی ہیں نا. بچہ جو ہے نا پیدا ہوا اس کے ساتھ اپنے نیل کٹر, پہلے ویسے لوہا رکھتے تھے, آج کل لیٹسٹ کام کیا نیل کٹر رکھتے ہیں. میں پوچھتی ہوں یہ نیل کٹر کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ جی شیطان سایہ اثر دور ہو جائے. میں کہتی ہوں واہ شیطان بڑا ماڈرن ہے, نیل کٹر سے ڈر جاتا ہے. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ہاں ہم اس قسم کی توہمات میں پڑ جاتے ہیں. پھر عقیقہ کرنا ہے تو اس میں وہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا فنکشن ہوگا, کون کون آئے گا, کیسے بیٹھے گا. نام رکھنا ہے تو اس میں ہمارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, قرآن اور سنت کے مطابق تمام فیصلے کرنا شروع کر دیں. اور اپنے بچے کو بھی کہیں, سارا دن یہ نہیں بات ہونی چاہیے نمبر کتنے آئے ہیں, 8 out of 10 لیے, نالائق. سارے بچے اس میں 10 out of 10 لیتے ہیں. بچے کو 10 out of 10 دلوانے ہیں توحید میں, اللہ کے تعارف میں. بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے پریکٹسز کرتے ہوئے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق کتنی پریکٹسز کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو اللہ کا بندہ بن گیا نا, جس کو حقوق اللہ سمجھ آ گئے نا, وہ حقوق العباد کر لے گا انشاءاللہ. اگر ہم کہتے ہیں نہیں لیکن میں تو ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں بڑا قرآن پڑھی ہوئی لیکن توبہ اتنا وہ لوگوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ایون اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ بہت ٹاکسک ہیں, تو پھر انہوں نے حقوق اللہ کو نہیں سمجھا نا. لپ سروس سے تو نہیں آتا, اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھا تو پھر وہ کیسے پریکٹس کریں گے. اور پھر کیا ہے, پھر آپ دیکھیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, والدین کو وصیت کے اللہ تعالیٰ نے. ماں کا رول کیا ہے, وہ حملتہ امہ وہنا علی وہن. اس ماں کے رول کو انڈرسٹینڈ کرو. دیکھیں یہاں پہ بات کس کی آ رہی ہے, والد کی. والد نصیحت کر رہے ہیں لیکن درمیان میں کس کے رول کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس ماں کے رول کو جس کو ہر وقت سننے کو ملتا ہے تم کرتی کیا ہو, جاہل عورت, تمہیں کچھ نہیں کرنا آتا. اس کے رول کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے, بہت بڑا کام کر رہی ہے, بہت بڑا کام کر رہی ہے, اس وقت اس کا خیال رکھو. اکثر سسرال میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو سب کچھ دیتے ہیں, ہم نہیں کھاتی تو کیا کرے. ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے, اسی کی کریے. ہم اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ کچھ کھائے پیے اور اپنی پریگنینسی کو اچھی طرح گزارے. میں کیونکہ لائف سٹائل میڈیسن کو بھی پریکٹس کرتی ہوں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کا جو لائف سٹائل ہے, پورا طرز زندگی ہے, اس سے ہماری ڈیزیزز آتی ہیں, بیماریاں, بہت سی بیماریاں, شوگر, بلڈ پریشر, کینسر, ہارٹ ڈیزیز, اسٹروک, الرجیز, پارکنسنزم, ڈیمینشیا, الزائمرز, اسکن ڈس آرڈرز, آٹو امیون ڈیزیزز, لمبی لسٹ ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اثرات تب سے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وہ کیا کھا رہی ہے, کیا پی رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, اس کو ماحول کیسا دیا جا رہا ہے, وہ ریسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, وہ کتنی ٹینس ہے, کتنی سٹریسفل ہے, ان سب باتوں کا اس بچے پہ اثر ہوگا. اور وہ بچہ آگے اپنا لائف سٹائل کیا چوز کرتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول کریٹ کریں جس سے آگے آسانیاں ہوں. اور آپ نوٹ کر لیں, جہاں پر ہسبینڈ وائف میں ہارمنی ہوتی ہے وہاں پہ سسرال کا پورا کوآپریشن ہوتا ہے, اور وہ پھر اپنے بچوں کو صحیح طرح سے پالتے ہیں. اور جہاں پر سسرال میں اس لڑکی کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ لڑکی پھر کیا کرتی ہے, پریشان ہو کر ہسبینڈ کے ساتھ الجھتی ہے. ہاں اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے کہ آج کل کی بہت سی لڑکیاں بھی معذرت کے ساتھ بہت نکمی ہیں. نہ ہم نے کبھی کچن میں گھس کر کام کیا, نہ ہمیں کوئی سکلز آتے ہیں, نہ ہم نے اینگر مینجمنٹ سیکھی, نہ ہم راتوں کو صحیح سوتے ہیں.
نہ ہم اپنا فون رکھتے ہیں، ہر وقت ہمیں فون پہ بیٹھے رہنا ہے. تو ہمیں اسکلفل ہونا چاہیے نا، چاہے لڑکا ہے اس کو بھی، چاہے لڑکی ہے اس کو بھی. تو ایک لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں آج مجھے پتا چلا میرے سسرال والوں کو مجھے خوش رکھنا چاہیے، لیکن کیا مجھے وہ بیسک پیرامیٹرز آتے ہیں ایک انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کے؟ اگر میں ان کو نہیں پورا کری تو پھر تو حالات گڑبڑ ہے نا. پھر میں آیت نمبر 16 پہ آتی ہوں. یا بنیا، اگلی وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ایک مثقال حبہ، چھوٹے سے دانے کے برابر بھی کوئی بات ہو آسمان زمین میں، اللہ کے سامنے ایکسپوزڈ ہے. یعنی تقویٰ کا صحیح معیار بچے کو دینا. جب آپ نے تقویٰ کا معیار دے دیا نا، پھر آپ کو ایز اے پیرنٹ ویسے تو نظر رکھنی پڑے گی، پاس ورڈ کیا ہیں، بچہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کوئی ریڈ فلیگز تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں نظر آ رہا. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو یہ کہا جاتا ہے بیٹا اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچے اور کھرے کر لو. یعنی آپ کے بچے کبھی نا لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں کہتے ہیں میں سچا، اس نے تنگ کیا، اس نے تنگ کیا، تو آپ کہہ دیں، دونوں کے درمیان فیصلہ کرواتے ہوئے کہہ دیں کہ بیٹا دیکھیں، جس نے جس کو تنگ کیا اللہ نے دیکھ لیا، اور جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی وہ بھی اللہ نے دیکھ لی، تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتی ہوں آپ لوگ آپس میں لڑا نہ کریں میرے سامنے، اور اگر جب لڑائی ہوتی ہے تو رسپیکٹیبل طریقے سے ایک دوسرے سے بات کیا کریں، گالی گلوچ نہ کیا کریں، اور مسائل کو حل کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں. ہم تو کہتے ہیں اکھاڑا کھلا، میں بھی چھلانگ لگاتی ہوں. ایک کو تھپڑ، ایک کو گالی، ایک کو بتایا تم اپنی دادی سے دادا سے سیکھ لو یہ بات، پھپھی تمہاری یہی کرتی ہیں، اور ایک کو بتایا تمہارے ابا جو ہیں نا وہ ایسے ہیں. اور پھر میں نے ڈپریشن کی گولی کھائی اور سر پہ پٹی باندھ کر لیٹ گئی. ہائے میری قسمت، اتنے رشتے آتے تھے، اماں ابا کو یہی نظر آئے. یہ نہیں کرنا. تقویٰ، موقع مل گیا، اپرچونٹی آیا، یہ اپرچونٹی آیا ہے بچوں کو تقویٰ کے بارے میں سکھانے کا. چلو جی، کون کون سی آیتیں پڑھی تھی تقویٰ کے بارے میں، کون کون سی سٹوریز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام، صحابیات، مزے مزے سے سناتی ہوں. رجسٹر ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ میرا بچہ اس تقویٰ کے مطابق کام کرے گا.